بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت گزرے ہوئے پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو دی، تاکہ حق کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے جائیں تو لوگ انہیں پہچانیں اور ان پر ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئیاں ہزاروں سالوں پہلے ہی کر دی تھی۔ ان پر نازل کی جانے والی کتابوں توریت، زبور، انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی نشانیاں اور آخری نبی کے ساتھیوں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر بھی ملتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کے مددگار بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام نے جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہودیوں اور نصاریوں نے ان کی باتوں کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں میں لکھی گئی باتیں حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا خون بہا کر انسانیت کو باطل کے آگے نہ جھکنے کا زبردست پیغام دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق پچھلی امتوں میں آنے والے پیغمبروں کو بھی آگاہ کیا گیا، خصوصاً بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا تخت کو اڑائے لے جا رہی تھی۔ جب اس تخت کا گزر صحرائے کربلا کے اوپر سے ہوا تو میدان کربلا کی ہوا نے تخت کو 3 مرتبہ ایسی حرکت دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرنے کا خوف ہوا۔ اس کے بعد ہوا ٹھہر گئی اور تخت زمین پر اترا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا سے کہا کہ وہ کیوں ٹھہر گئی، کیا سبب تھا؟ ہوا نے عرض کیا کہ اس زمین پر حسین علیہ السلام شہید ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، حسین کون ہے؟ ہوا نے جواب دیا کہ حسین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کا قاتل کون ہے؟ ہوا نے کہا، اس کا قاتل روحی زمین کا بدبخت ترین شخص ہوگا۔ سب اہل زمین اور آسمان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور قاتل حسین پر بہت ہی لعنت کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک فرشتہ جس کا نام کتر ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دے دی۔ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ کے گھر تھے، وہ فرشتہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ سے فرمایا کہ کسی کو ہماری مجلس میں داخل نہ ہونے دینا۔ اچانک امام حسین علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے کر بوسہ دیا۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت بہت جلد اسے قتل کر دے گی، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ اس فرشتے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دکھائی اور پھر تھوڑی سی سرخ مٹی لا کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی سلمہ کو دی اور فرمایا کہ اسے اپنے پاس محفوظ کر لو، اور فرمایا، اے سلمہ، جب اس مٹی میں سے خون نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ میرے لختے جگر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے فضائل سن کر
امام حسین علیہ السلام نے بچپن کا پہلا روزہ رکھ لیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا، ایسا کہ وہ ہونٹ جن کو اللہ کے رسول چومتے تھے پیاس سے خشک ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسین علیہ السلام کی پیاس برداشت نہ ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آپ پر ابھی روزہ واجب نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، حسین کو اسی حالت میں چھوڑ دو کہ اسے پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سورج کی تنابیں جلدی کھینچو، میرے حبیب کا لال پیاس سے بیتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی پیاس بی بی فاطمہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہی حسین کربلا میں 3 دن کے پیاسے شہید کیے گئے۔ جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے لیے خود امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے بعض حاکم شہید کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو یقین کر لینا کہ میرا لخت جگر شہید کر لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔